رلوا سے ایک نوجوان کا سوال ہے، کہتے ہیں ٹی وی پہ حضور جواب دیں۔ ابن عربی نے ایک کشف آج کل یہ خوب شروع ہوا ہے سلسلہ۔ اب خطوں کو بڑی احتیاط سے مجھے پڑھنا پڑتا ہے، مجھے مارک کرنا پڑتا ہے، پیر شریف سے یاد رکھیں اس خط کا جواب ٹی وی پہ نہیں دینا، اس خط کا جواب ضرور ٹی وی پہ دینا ہے۔ اور کافی اب یہ ہمارا کام اس لحاظ سے بڑھ گیا ہے کہ خط کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کوئی فکر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ ٹی وی پر جواب نہیں دینا۔ یہ لوگ گھبراتے ہیں، کوئی پرائیویٹ بات ہے، بیماریوں کے متعلق بعض دفعہ بچیاں لکھ دیتی ہیں ہاں اس کا ٹی وی پہ نہ جواب دے دینا۔ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ہم ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اتنی سی عقل رکھتے ہیں کہ جو باتیں نام لے کے ٹی وی پہ نہ بتانے والی ہوں نہیں بتاتے، بلکہ میں نے پرائیویٹ سیکٹری کو ہدایت کی ہے کہ بیماریوں کے سلسلے میں تو بالکل بتایا ہی نہ کریں کس نے خط لکھا تھا، کیا لکھا تھا، اور اسے ٹی وی پر سنانا اس لیے فائدہ مند ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ آپ کو اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے الگ خط لکھ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یعنی آپ کو تو فائدہ ہوگا، دوسروں کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس میں ہمیں ٹی وی میں بتانے دیں، مگر آپ کا نام نہیں آتا، جگہ کا نام نہیں ہوگا، اشارہ بھی نہیں ہوگا کہ کون بچی کیا لکھ رہی ہے، یہ لکھ دیں گے کہ اس قسم کی بیماریاں اگر ہوں تو ان کا یہ علاج ہے۔ اور جماعتوں کو چاہیے کہ خطوں کے جواب سن کر ان کی فہرستیں محفوظ کرنے، اگر ریکارڈ کا انتظام ہے تو اس ریکارڈ کے ذریعے دوبارہ لکھ لینے کا انتظام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ ضروری نہیں کہ وہ اس وقت حاضر بیٹھے ہوں ٹی وی کے سامنے جس وقت ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کوئی معین ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے کہ کہیں کہ فلاں کا جواب فلاں کو آئے گا، فلاں دن کو آئے گا۔ اس لیے آپ جماعتی لحاظ سے سب انتظام کر لیں کہ جن کے خطوں کے جواب آتے ہیں ان کی فہرست بنا لیں اور اپنی جماعتی طور پر اعلان کر دیں کہ آپ کے خط پڑھے جا چکے ہیں۔ اب ڈاک بے حد بڑھ گئی ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ڈاک کو دو طرح سے دیکھتا ہوں۔ بہت سے خطوط ہیں جنہیں براہ راست پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں خطوط ہیں جن کی احمدی خواتین یہاں سے بہت مخلص مسلسل قربانی کرنے والی وہ آ کر ڈاک لے جاتی ہیں، ان کے خلاصے تیار کرتی ہیں، اور پھر ان خلاصوں کے وقت بھی بعض دفعہ یہ لکھتی ہیں کہ یہ تو سرسری دعاؤں کے خطوط ہیں ان چیزوں کے لیے، یہ خط ایسا ہے جو خاص طور پر پڑھنے کے لائق ہے۔ جتنی شکایتوں کے خط ہیں، جتنے غیر معمولی پاکیزہ جذبات کے اظہار کے خطوط ہیں، کوئی رویا پر مشتمل خطوط ہیں، کچھ ایسے ہیں جن میں بچوں کی پیاری پیاری باتیں ہیں، اور جذباتی تجربات جن سے جماعت گزر رہی ہے ان کا ذکر ہے۔ تو ہماری احمدی خواتین جو یہاں ڈاک کا کام کرتی ہیں اللہ کے فضل سے صاحب فراست ہیں، وہ اشارہ ساتھ ساتھ بارڈر پہ لکھتی جاتی ہیں کہ یہ خط آپ کو خود پڑھنے کے لائق ہے۔ چنانچہ پھر وہ سارے خط میں خود پڑھتا ہوں، تو پڑھنے کے لحاظ سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر سارا نہ پڑھوں تو خلاصہ، معقول خلاصہ، بعض 10-15 فکروں کا خلاصہ بنتا ہے، کیونکہ بعض لکھنے والے 24 صفحے کے خط بھی لکھتے ہیں، اور وہ پھر پہاڑ کھود کر جب تک چوہا نکال نہ لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس لیے آپ یہ مطمئن رہیں خط پڑھے جاتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک امریکہ جانے والے دوست تشریف لائے اور اپنی ہمشیرہ کا خط دیا کہ یہ انہوں نے کہا تھا دستی دو، پاکستان بھیجا ہے ان کو کہ یہاں سے جواب نہیں آ رہا اور میرے خط نہیں مل رہے ہوں گے۔ ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا مجھے مضمون یاد ہیں اچھی طرح، سارے خط ملے ہیں، لیکن اول تو تاخیر ہو جاتی ہے اس لیے بھی کہ بعض خطوط میرے علم کے بغیر ہی ڈاک میں نکل چکے ہیں، وہ دیر میں جا کر واپس آتے ہیں۔ پھر جواب دینے کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے اس میں اتنا تھوڑا سٹاف ہے کہ ناممکن ہے کہ بر وقت جواب دیا جا سکے۔ 1000 خط آدمی پڑھ تو سکتا ہے، میں 1000 خط کا جواب لکھنا ہاتھ سے تو ناممکن ہے، بلکہ 15-20 آدمی بھی ہوں تو وہ بھی تھوڑے ہیں۔ ہمارے پاس 2-3 آدمی ہیں اور وہ بھی بہت سارے کام کرنے والے، بے شمار ان کے سپرد کام ہیں، دوائیاں بھی وہ بناتے ہیں، نسخے بھی لکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ان سب خطوں کا فوری جواب دیں؟ اس لیے وہ عموماً انہی مخلص خواتین کے سپرد کرتے ہیں جو آتی ہیں، کہتی ہیں اچھا اب ہمیں جواب والی ڈاک دو، بعد جواب والی اسپیشلسٹ بنی ہوئی ہیں،
ان کے اوپر خطوں کے بارڈر پر میں بعض دفعہ اشارے لکھے ہوتے ہیں ان کے خلاصہ، لیکن مجھے اس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کرو یہ کہو، اور بعضوں کے متعلق تفصیلاً سمجھایا ہوا ہے ان کو۔ اب ان میں مشکل یہ ہے کہ بعض خواتین لے جاتی ہیں اور ان کو فرصت نہیں ملتی، بعض دفعہ ایک مہینے کے بعد دستخطوں کے لیے واپس آتے ہیں، بعض دفعہ 2 مہینے بعد بھی واپس آئے ہیں۔ بعض ایسے مریضوں کے خط اس وقت میرے پاس دستخط کے لیے واپس آئے جب وہ وفات پا چکے تھے۔ اب ان کو میں خط لکھتا تو وہ کہاں پہنچتا وہاں ان کو، اس سے براہ راست یہاں پیغام دینا زیادہ آسان ہے۔ تو اس لیے یہ مشکلات ہیں۔ ہم نے اس کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ ٹیلی ویژن پر ایک دفعہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب پڑھ کے سنا دیں تو بہت سا ہمارا بوجھ اتر جائے کہ ہاں بات پہنچ گئی ہے۔ تو آپ خود سن سکتے ہیں تو سنتے رہیں پروگراموں کو، لیکن اگر نہ سن سکیں تو جماعت کو چاہیے کیسا انتظام کریں۔ اب بتائیں کیا شکوہ ہے؟ خط کا ہی ہے کچھ؟ نہیں، سوال ہے جی۔ اچھا، سوال ہے۔ سوال